अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हुकूमत और फ़ौज के दरमियान खलीज बढ़ गई है और क्या इनके दरमियान ताल्लुकात की नौइयत ऐसी हो गई है कि हम ये कह सकें कि अलहदगी हो गई है, या मामलात की नौइयत कुछ और है और ज़ाहिर कुछ और की जा रही है। और दूसरा प्रोग्राम में हमारा ये है कि इमरान ख़ान को जिस तरह एक इंटरनेशनल शोहरत के बड़े सहाफ़ी ने थोड़े से वक्त के इंटरव्यू में इतना बेइज्जत किया और इतना उसके कपड़े उतार कर रख दिए कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। और ये बात साबित आ गई कि इमरान ख़ान को गैर मुल्की सहाफ़ियों को इंटरव्यू देना ही नहीं चाहिए। जब भी इसने किसी गैर मुल्की सहाफ़ी को इंटरव्यू दिया है, ये इतना बेइज्जत हुआ है कि ख़ुद इसे शर्म आती होगी बाद में, लेकिन फिर भी ये आदत से मजबूर है। और जब भी कोई इंटरनेशनल सतह का कोई जर्नलिस्ट इसे इंटरव्यू लेने की दरख्वास्त करता है तो ये फ़ौरन आमादा हो जाता है और फिर हस्बे साबिक बेइज्जती का एक और रिकॉर्ड कायम करता है। और तीसरा ये है कि लाहौर में ठगी का और मनी लॉन्ड्रिंग का एक बदनाम अड्डा है जिसका नाम है शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल, जिसको फर्रा गोगी नेटवर्क के सहाफ़ियों ने और तजिया कारों ने एक रिफाही इदारे का नाम दिया हुआ है, जबकि ये एक कारोबारी इदारा है और महंगा तरीन अस्पताल है जहाँ इलाज की सहूलतें भी नहीं हैं और इलाज होता भी नहीं है। ये सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग और मालियाती जराइम के अलावा कुछ और जराइम की इर्तिकाब का बहुत बड़ा अड्डा है, और उसमें यहूदी कंपनियों की ख़तरनाक दवाओं के तजर्बात मरीज़ों पर, इंसानों पर किए जाते हैं ताकि उनकी दवाओं की मनफ़अत या उसका साइड इफ़ेक्ट्स का अंदाज़ा लगाया जा सके कि ये किस हद तक कामयाब है और किस हद तक नुकसानदेह। तो अब आहिस्ता आहिस्ता इस फ्रॉड अस्पताल की ठगी के इस मरकज़ की हकीकत लोगों पर खुलना शुरू हो गई है, उसके बारे में एक ख़बर है। और फिर ये है कि जरदारी साहब ने ये बात समझ ली है कि मुस्लिम लीग जनूबी पंजाब में उससे ज़्यादा कोटा नहीं देने वाली, पूरे पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा वो उसे 4 सीटों पर रियायत देने के लिए तैयार है। जिसके बाद उन्होंने जहांगीर तरीन की पार्टी से, जिसका नाम ही मुझे याद नहीं रहता, तो उसकी पार्टी के साथ इत्तेहाद और तावन के लिए कोशिश शुरू कर दी है, ताकि जनूबी पंजाब में एक अगर अलायंस कायम हो जाता है तो ज़ाहिर है कि इस सूरत में पीपल्स पार्टी की सीटें बढ़ने का इम्कान हो सकता है। और ख़ास तौर पर परवेज़ खट्टक के अगली मूव का सबको इंतज़ार है कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। ज़्यादा ख़बरें ये हैं कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ या तो शमूलियत करेंगे या इत्तेहाद करेंगे, और कुछ ख़बरों के मुताबिक वो अपना एक अलग धड़ा बनाएंगे, और अगर अलग धड़ा बनाते हैं तो वो किसके साथ जाते हैं, ये भी एक सवाल है। तो नाज़रीन, सर फ़हरिस्त ख़बरें ये हैं कि जैसा कि मैंने अपने एक प्रोग्राम में ज़िक्र किया था कि 75% चांसेस इस बात के हैं कि इलेक्शन नवंबर में होंगे, लेकिन 25% अंदेशा या इम्कान है कि इलेक्शन मार्च तक चले जाएंगे। और अब जो सूरत हाल बन रही है उसमें इलेक्शन, ये 25% का जो इम्कान है ये बढ़कर मेरे ख़्याल में 50% हो गया है। और इस तरह की ख़बरें अब कंफर्म हो रही हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इलेक्शन को मार्च तक ले जाना चाहती है। और उसकी वजह इस्टेब्लिशमेंट की कोई बदनीयती नहीं है, बल्कि उसमें मौजूदा हुकूमत का एक अदम तावन जो है उसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट को शिकवा है। इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि 9 मई के वाक़यात के मुजरिमों को जल्द से जल्द सज़ाएँ मिलें। नाज़रीन, आपके सामने फ़रास का सारा माजरा है। वहाँ बलवे हुए और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया सरकारी इमारतों को भी और निजी इलाक़ को भी, लेकिन फ़ौरन ही कानून हरकत में आया और वाक़यात को 1.5 महीना भी नहीं गुज़रा था कि तमाम मुजरिमों को सज़ाएँ सुना दी गई। तमाम मुजरिमों की अक्सरियत को सज़ाएँ सुना दी गई। थोड़े बहुत बाकी रह गए, उनको भी 1 हफ़्ते के अंदर अंदर सज़ाएँ सुनाकर जेल भेज दिया जाएगा। यानी वहाँ इंसाफ का अमल 1.5 महीने के अंदर अंदर डन हो गया। यहाँ 9 मई, 9 जून, 9 जुलाई 3 महीने से ऊपर हो गए। आज है 17 तारीख, तो अभी तक 9 मई के किसी मुजरिम पर मुकदमा चलने नहीं पा रहा, जिसके बारे में इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ जो है वो तावन नहीं कर रहे और ना ही जरदारी साहब तावन कर रहे हैं, बल्कि वो मुखालफत कर रहे हैं कि 9 मई के मुजरिमों को फ़िलहाल कुछ ना कहा जाए, उन्हें आज़ाद छोड़ दिया जाए या उन्हें रिहा कर दिया जाए, और जब केयर टेकर हुकूमत आए तो फिर देख लिया जाएगा।
یہ ایک پالیسی ہے اور اس کی طرف یہ واضح اشارہ وفاق کے اور صوبے کے وزیر دے چکے ہیں کہ ہم پرانی فہرستوں کے مطابق الیکشن کرائیں گے، اور شہباز شریف صاحب نے کل پھر یہ کہا کہ ہم وقت سے پہلے اسمبلی تحلیل کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انتخابات نومبر میں ہوں گے۔ انہوں نے اپنی طرف سے یہ تاریخ ڈن کر دی ہے، اور اتنی مختصر مدت میں یہ ظاہر مزید سزاؤں کا عمل بڑھانا نہیں چاہتے۔ شہباز شریف صاحب کا کیا مسئلہ ہے؟ کہا جاتا ہے کہ وہ عمر عطا بندیال سے بہت متاثر ہیں اور ان کی منشا کے مطابق ہی چلنا چاہتے ہیں، اور خیر یہ اس کا پچھلے 1.5 سال کا ریکارڈ بھی یہی ہے کہ بندیال صاحب اور شہباز شریف صاحب میں بہت زیادہ کوارڈینیشن اور بہت زیادہ تعاون ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ایک پیج پر ہیں کم سے کم کچھ معاملات میں، اور یہی صورتحال زرداری صاحب کی بھی ہے۔ زرداری صاحب کے ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ نومبر میں نہیں اکتوبر میں الیکشن ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اکتوبر میں اگر الیکشن ہوں گے تو گویا کہ ان کی حکومت جو ہے سندھ سے وہ صرف 2 مہینے کے لیے غائب رہے گی۔ نومبر کی صورت میں ان کی حکومت 3 مہینوں کے لیے غائب رہے گی، اور انہیں ایک اندیشہ ہے کہ اس دوران بیوروکریسی پر ان کی گرفت کمزور پڑ گئی تو مخالف اتحاد کہیں طاقت نہ پکڑ جائیں، اور اس بات کا امکان ہے۔ مخالف اتحاد سندھ میں مثلا کراچی میں MQM ری گروپنگ کر سکتی ہے، اور دوسری یہ ہے کہ جماعت اسلامی جو کراچی میں بہرحال ایک قوت ہے، اس کو پیپلز پارٹی نے جس حد تک وہ دیوار سے لگایا ہے تو وہ ایک باؤنس مارے گی جوابی۔ اور اس کے علاوہ سندھ کے اندر GDA ایک کمزور پارٹی ہے، اس کا ووٹ بینک زیادہ نہیں ہے، لیکن اتنا پوٹینشل اس کے اندر ہے کہ وہ سندھ کی صوبائی اسمبلی میں اپنی اسٹرینتھ میں 1 یا 2 یا 3 سیٹوں کا اضافہ کر سکے۔ تو سندھ اسمبلی میں جو صورتحال بنتی ہے اس میں 3 سیٹوں کی بھی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ غوث علی شاہ کے زمانے میں یہ توازن تھوڑا سا بگڑا تھا تو پیپلز پارٹی حکومت بنانے سے محروم ہو گئی تھی۔ سندھ میں صورتحال اس لیے نازک ہے کہ شہری علاقوں میں پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں ملتا، بالعموم زیادہ ووٹ نہیں ملتا، اور شہری علاقے اگر پلس ہو جائیں دیہاتی علاقوں کے ان سیاسی طبقات کے ساتھ جو پیپلز پارٹی کو روایتی طور پر پسند نہیں کرتے، جن میں صرف GDA شامل نہیں ہے بلکہ جن میں JUI بھی شامل ہے، جو شمالی سندھ میں ایک قابل لحاظ ووٹ بینک رکھتی ہے، تو پیپلز پارٹی کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اور خاص طور پر تحریک لبیک یہ کوئی سیاسی قوت نہیں ہے، یہ کوئی انتخابی قوت نہیں ہے، اس کا ووٹ بینک بھی نہیں ہے، لیکن 2-3 ہزار ووٹ ہر حلقے میں ان کا موجود ہے، اور جو بعض حلقوں میں توازن بدلنے میں کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس طرح کہ مثلا اگر یہ امیدوار اپنا نہیں کھڑا کرتے اور GDA کے حق میں ووٹ دیتے ہیں، اور GDA کا امیدوار وہاں سے جو 3-4 ہزار ووٹوں سے ہارا کرتا ہے، بعض حلقے ایسے ہیں سندھ میں جہاں GDA کے امیدوار چند ایک زیادہ نہیں ہیں، 3-4-5 ہزار ووٹوں کی مارجن سے ہار جاتا ہے، تو اگر یہ ووٹ ان کے وہاں پلس ہو گئے۔ یہ میں سارے امکانات کی بات کر رہا ہوں، اور امکانات کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ضرور ہی ایسا ہوں گے، بلکہ امکانات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو یہ سارے خطرات جو ہیں پیپلز پارٹی کو نظر آ رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اقتدار سے مائنس ہونے کا جو عمل ہے وہ 2 مہینے سے زیادہ نہ ہو، اسی لیے اکتوبر پر زور دے رہے ہیں۔ لیکن چلنی تو جہاں شہباز شریف صاحب کی ہے، اور شہباز شریف نے فیصلہ کیا ہے کہ اسمبلی وقت سے پہلے تحلیل کی جائے گی، مطلب یہ ہے کہ الیکشن نومبر میں ہوں گے۔ اچھا، اب یہاں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا کبیدہ خاطر ہے، ناراض ہے، کیونکہ ظاہر ہے 4تھا مہینہ آ رہا ہے۔ 9 مئی کو واقعہ ہوا، 9 جون کو 1 مہینہ ہو گیا، 9 جولائی کی دوسرا مہینہ ہو گیا، اب تیسرا مہینہ چل رہا ہے، 17 تاریخ ہے اور تیسرا مہینہ چل رہا ہے، لیکن دور دور تک مجرموں کو سزا دینے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ اس مسئلے پر عدلیہ کے ساتھ شہباز حکومت کا جو تعاون ہے وہ فوج کو، ظاہر اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں آ سکتا۔ چنانچہ ہوگا کیا، یہ جو لفٹ والا مسئلہ ہے یہ صرف اس ایک نقطے تک ہے، اس سے زیادہ کی جو بات ہے وہ گرہ لگانے کے مترادف ہے۔ گرہ یہاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا سا ایشو ہے، اور ایشو یہ ہے کہ پھر وہ کیا کریں گے جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی۔ تو آپ کے علم میں ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی طاقت کوئی سیاسی جماعت نہیں ہوتی، اس کی طاقت اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اس سے جس طرح کا کام لینا چاہے لے سکتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں جو کیئر ٹیکر وزیر اعظم آیا تھا، پتہ نہیں اس کا نام ناصر الملک تھا یا کیا تھا،
تو اس نے وہ سب کچھ کیا تھا جو جنرل باجوہ نے اسے کہا۔ تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ذریعے پھر یہ جب مارچ تک معاملہ جائے گا تو یہ عرصہ وہ سمجھتے ہیں کہ اتنا عرصہ کافی ہے کہ ہم 9 مئی کے ایک ایک مجرم کو کڑی سزا دے سکتے ہیں۔ اور کل ہی پختونخوا کے ایک حکومت کا ایک پریس ریلیز آیا کہ 9 مئی کے واقعات میں ہمیں 8000 افراد مطلوب ہیں جن کو ہم نے گرفتار کرنا، جو بھی گرفتار نہیں ہوئے۔ اس تعداد میں مبالغہ ہے، مبالغہ اس لیے ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں جتنے لوگوں نے حصہ لیا ان کی تعداد 4000 سے زیادہ نہیں تھی، تو پھر یہ 8000 مزید 4000 کہاں سے آ گئے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کے جو دوست احباب ہیں یا ان کے ساتھ جنہوں نے کسی طرح کا اشتراک وہ ویسینٹی سے باہر کیا ہوگا ان کو بھی یہ شامل کر لیا ہے۔ تو خیر یہ جو معاملہ ہے پھر یہ عبوری حکومت کے ذریعے چلایا جائے گا، اور عبوری حکومت کے ذریعے پھر کچھ مالیاتی معاملات بھی طے کیے جائیں گے، کیونکہ کرپشن کے بہت بڑے بڑے گھپلے سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن شہباز شریف حکومت صاحب جو ہے وہ بندیال صاحب کو ناراض کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ تو یہ ایک رفٹ کی بنیاد ہے، اس سے زیادہ رفٹ نہیں ہے۔ اگر آج بھی شہباز حکومت اسٹیبلشمنٹ سے 9 مئی کے مجرموں کے خلاف کارروائی میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعاون کرنے پر آمادہ ہو جائیں تو الیکشن پھر نومبر سے آگے نہیں جائیں گے۔ اچھا، میرا خیال تھا اور بہت سارے دوسرے لوگوں کو بھی خیال تھا کہ الیکشن نومبر سے آگے جا نہیں سکتے، اس کا چانس بہت کم ہے، لیکن ہے، یعنی کم ہے، 25% کے قریب ہے۔ اب وہ نظر آ رہا ہے کہ 50% ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ مردم شماری کے نئے نتائج کا اگر اس نے نوٹیفیکیشن کر دیا تو پھر خود یہ الیکشن کمیشن اور تمام ادارے پابند ہو جائیں گے کہ نئے الیکشن انہی مردم شماری کے نئے نتائج کے مطابق کیے جائیں۔ تو یہ ایک صورت ہے جو بتائی جا رہی ہے۔ اس صورت میں بھی بہت ساری مشکلات ہیں، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس آپشن کو استعمال کر کے الیکشن مارچ تک چلے جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ مارچ تک اگر الیکشن چلے جاتے ہیں تو اس سے کوئی پاکستان میں بڑا بحران پیدا نہیں ہوگا۔ بڑا بحران تب ہوگا جب الیکشن کو آپ 1 سال کے لیے مؤخر کر دیں، جس طرح کی باتیں کچھ لوگ کر رہے ہیں۔ حکومت کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں، حکومت سے باہر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ الیکشن 1 سال آگے کر دینی چاہیے، اور ٹیکنوکریٹ یا کوئی بھی حکومت جو ہے عبوری حکومت کی شکل میں وہ 1 سال تک معاملات کو چلائے۔ اس سے خطرناک بحران پیدا ہوگا، لیکن مارچ تک الیکشن لے جانے سے کوئی بڑا بحران پیدا نہیں ہوگا۔ آئیڈیل صورتحال، آئیڈیل آپشن یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ 9 مئی کے مجرموں کو سزا دینے کے لیے سنجیدہ ہو جائے، جو سنجیدہ ہمیں نظر نہیں آتی، تو پھر یہ مسئلہ ٹل سکتا ہے۔ ناظرین، وائس آف جرمنی یعنی جس کو ڈوئچے ویلے بھی کہتے ہیں، دنیا کے بڑے نشریاتی اداروں میں شامل ہوتا ہے۔ تو ناظرین، ڈوئچے ویلے کے جو ٹم سباشین صاحب ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو کیا۔ یہ صاحب دنیا کے چند بڑے معروف اینکرز میں شمار ہوتے ہیں، اور BBC میں بھی یہ بڑے بڑے کمال کی انٹرویو کر چکے ہیں۔ انہوں نے عمران خان سے انٹرویو کیا اور 3 سوال ایسے کیے جس کا جواب عمران خان نہیں دے سکا، آئیں بائیں شائیں کرتا رہا، گڑبڑا گیا اور غیر متعلقہ جواب دیا، جس کا پھر ظاہر آڈینس نے، ویورز نے ان کا مذاق اڑایا، اور عمران خان کی شخصیت کا جو ایک نام نہاد بت ہے وہ ان لوگوں کے سامنے بری طرح شکستہ ہوا، کیونکہ یہ پھنس گیا اور جواب دینے کے قابل ہی نہیں رہا۔ پہلا سوال تھا ان کا عمران خان سے کہ آپ جمہوریت کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن آپ کا جو طرز عمل ہے وہ غیر جمہوری ہے، وہ جمہوریت سے مطابقت نہیں رکھتا، اور اس طرز عمل کو دیکھ کر نہیں پتہ چلتا کہ آپ جمہوریت کو مانتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2013 کے الیکشن میں نواز شریف صاحب کی پارٹی کامیاب ہوئی اور آپ نے اس الیکشن کے نتائج کو ماننے سے انکار کر دیا اور نواز شریف کے استعفیٰ کا مطالبہ کیا۔ جب انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا تو آپ نے پارلیمنٹ ہاؤس پر حملہ کر دیا، 3 آدمی مارے گئے، اور آپ نے نواز شریف صاحب کے گھر پر حملے کی دھمکی دی۔ اچھا، یہ گھر پر حملے کی دھمکی کے بارے میں اپنی طور سے عرض کر دوں کہ یہ دھمکی نہیں تھی، یہ نواز شریف کے گھر پر حملے کا ایکشن انہوں نے کر دیا تھا۔ پھر بیچ میں کچھ بڑے اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بیچ میں آئے اور انہوں نے اسے روکا، تو اس نے پھر رائے ونڈ پر حملے کا پروگرام ملتوی کر کے اڈا پلاٹ، جو رائے ونڈ میں جاتی عمرہ سے بالکل قریب ہے، اڈا پلاٹ میں اپنی ریلی کی، اور ورنہ اس ریلی سے پہلے یہ طے شدہ اعلان بار بار ہو چکا تھا کہ ہم نے کل جاتی عمرے پر حملہ کرنا ہے، اور شیخ رشید کے یہ تقریریں ریکارڈ پر ہیں کہ ہم کل جاتی عمرہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے جا رہے ہیں۔
تو یہ اس کی طرف اشارہ تھا کہ آپ نے وزیر اعظم کے گھر پر حملے کی دھمکی دی، دھمکی نہیں کوشش کی تھی، اپنی طرف سے تو حملہ کر ڈالا تھا۔ تو عمران خان اس کا جواب نہیں دے سکا، اس نے جواب دیا کہ 2013 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے یہ ایک ایسا جھوٹا جواب ہے جس کا سب دنیا کو پتہ ہے، خود پی ٹی آئی والوں کو پتہ ہے کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے کہ 2013 کے الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے عمران خان نے 2 موقف پیش کیے تھے۔ ایک یہ کہا تھا کہ 35 پنکچر لگائے گئے، یعنی 35 سیٹوں میں دھاندلی ہوئی، اور پھر دوسرا تھا کہ اگر دھاندلی نہیں ہوئی تو حکومت 4 سیٹوں پر نتائج ان کو کھول دے تو پتہ چل جائے گا کہ دھاندلی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو حکومت نے ان 4 سیٹوں کے نتائج کھول دیے، وہاں کے بیلٹ بکس گنے گے، دوبارہ انکوائری ہوئی، پتہ چلا کہ 4 میں سے 1 سیٹ پر بھی دھاندلی نہیں ہوئی۔ اور بعد میں عمران خان خود مانا کہ یہ 35 پنکچر تو میں نے ایک سیاسی بیان دیا تھا، اور سیاسی بیان کے پیچھے شرارت کس کی تھی؟ وہ عالمی جھوٹے دجال کے پیروکار ڈاکٹر شاہد مسعود، جو پاکستان کا ازلی دشمن ہے اور قادیانیوں کا اعلی کار ہے، اس نے یہ 35 پنکچر کا جھوٹ گھڑا تھا عمران خان کی فرمائش پر کہ کوئی ایسا جھوٹ گھڑو کہ جسے میں ایکسپلائٹ کر سکوں۔ تو اس نے یہ جھوٹ گھڑ کر ٹی وی پر نشر کیا، اور عمران خان نے اسے پھر ایکسپلائٹ کیا، اور 2-3 سال تک اس کو ایکسپلائٹ کرتا رہا، اور تیسرے سال اس نے کہہ دیا کہ وہ تو میں نے ایک سیاسی بیان دیا تھا۔ یہ تھا وہ جھوٹ۔ 2013 کے الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی، یہ بات پی ٹی آئی والے بھی مانتے ہیں۔ تو ڈوچے ویلے کے سوال کے جواب میں اس نے جب یہ بات کی تو ظاہر ہے یہ جھوٹ پکڑا گیا اور گڑبڑا گیا۔ اس کے چہرے پر اس وقت بڑی کبیدگی کے آثار تھے، بلکہ یہ جھنجھلایا ہوا تھا۔ دوسرا سوال اس نے کیا کہ آپ جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ کی سیاست ہمیں بتا رہی ہے کہ آپ تشدد پر یقین رکھتے ہیں، وائلنس پر یقین رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس پر حملے کی مثال بھی دی، دوسرے کئی واقعات کا ذکر کیا۔ تو عمران خان نے انکار کیا اور کہا کہ میں تو تشدد نہیں کرتا، لیکن اس نے پھر اس کو سنوا دیا کہ آپ نے فلاں موقع پر کہا کہ کارکن فلاں کو پھینٹی لگا دیں، فلاں کے پڑخچے اڑا دیں، فلاں کے گھروں پر حلہ بول دیں، اور اس طرح کی بہت سی باتیں ڈوچے ویلے نے ان کو بتائیں، اور یہ خود پھر تبصرہ کیا کہ یہ تو ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ آپ کی سیاست کی بنیاد ہی تشدد پر ہے۔ عمران خان اس پر بھی سخت جھنجھلایا، اور پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ آپ نے اپنے ورکروں کو کیا کیا، کس کس موقع پر کیا کیا تبلیغ کی اور کیا کچھ کہا۔ یہ 2-3 دن پہلے جو عمران خان کا آخری اپیل آئی ہے، اب تک کی آخری اپیل، اس میں اس نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ کارکنوں سے کہ آپ کو نکلنا ہوگا اور قربانی دینا ہوگی۔ قربانی دینے سے کیا مراد ہے؟ وہی جو شیخ رشید کے الفاظ ہیں کہ نکلو اور مارو اور مر جاؤ، اور قربانی کیا ہے؟ جہاں تک جیل جانے کی قربانی وہ تو پہلے ہی دے چکے ہیں، لیکن یہ مارو یا مر جاؤ والی وہ ایک وائلنس اس کا عمران خان کا ہتھیار ہے۔ تیسرا سوال اس نے یہ کیا کہ آپ نے اپنے دور حکومت میں ڈریکونینز لا انٹروڈیوس کرائے، بلکہ ان کو نافذ کیا اور مخالفوں کا کریک ڈاؤن کیا، ان کے گرفتار کیا، ان پر تشدد کیا، جیلوں کو ان سے بھرا، ان کی ضمانت، یہ سارا پروسیس اس نے کھول کر بیان کر دیا۔ تو اس کا جواب عمران خان کا از حد مضحکہ خیز تھا، اپنا توا خود لگانے کے مترادف تھا۔ عمران خان نے کہا کہ میں نے تو کبھی کسی پولیس افسر کو حکم نہیں دیا کہ وہ اپوزیشن والوں کو مارے اور پکڑے۔ تو یہ بات تو پھر یہ موجودہ حکومت بھی کہہ سکتی ہے کہ یہ جو 7-8 ہزار پی ٹی آئی کے کارکن اس وقت جیلوں میں بند ہیں، یا 6 ہزار ہیں، کتنے ہیں، یہ ہمارے حکم پر تو بند نہیں ہوئی، تو پولیس نے خود ہی جا کر پکڑ لی ہے۔ یہ بات تو کوئی بھی حکومت کر سکتی ہے۔ تو ناظرین، یہ عمران خان اس انٹرویو میں اتنا بے عزت ہوا اور اتنا اس کا توا لگا کہ معید پیرزادہ جیسے عمران کے ٹاؤٹ کو یہ کہنا پڑا اپنی ٹویٹ میں کہ پی ٹی آئی کی جو میڈیا ٹیم ہے اس کی کارکردگی پر افسوس ہے، جس نے عمران خان کو بے عزت قرار دیا۔ ناظرین، شوکت خانم ہسپتال ایک بہت بڑا ٹھگی کا اڈہ ہے، جہاں منی لانڈرنگ بھی ہوتی ہے، جہاں دوسرے مالیاتی جرائم بھی ہوتے ہیں، جہاں غیر اخلاقی وارداتیں بھی ہوتی ہیں، اور ایک سے ایک چور اس کمپنی میں، اس تجارتی کمپنی میں، منافع بخش تجارتی کمپنی میں ملازم ہے۔ اس حد تک آپ نے دیکھا کہ شوکت خانم ہسپتال کے ڈاکٹروں نے عمران خان کو یہ سرٹیفکیٹ دیا کہ اس کی ٹانگ پر 4 گولیاں لگی ہیں، جبکہ بعد میں جب یہ نیب آفس میں پکڑا گیا تو وہاں جو ایکس رے ہوئے تو پتہ چلا کہ اس کو گولی تو چھو کر نہیں گزری۔ تو یہاں بہت طرح کے جرائم ہوتے ہیں، اور جرائم کے علاوہ اس میں دو اور باتیں ایسی ہیں جن میں یہ بہت ممتاز ادارہ ہے۔ مثلا ایک تو یہ کہ پاکستان کا سب سے مہنگا کمرشل ہاسپٹل ہے، یہ
आगा खां अस्पताल से भी ज़्यादा महंगा। और दूसरे इम्तियाज़ में ये अकेला है, वो ये है कि आगा खान अस्पताल महंगा है लेकिन वहाँ कैंसर के मरीज़ों का इलाज हो जाता है, सिवाय उनके कि जिनका इलाज मुमकिन ही नहीं है। जहाँ इलाज नहीं होता, जहाँ मरीज़ों को 20-20 लाख रुपए वसूल करने के बाद ला इलाज करके करार देकर फारग कर दिया जाता है, और फिर वो कोई पेशावर, कोई लाहौर, अनमोल, इधर उधर वहाँ जाता है। और ऐसी बहुत सी मिसालें हैं कि ये शौकत खानम के ला इलाज करार दिए गए मरीज़ दूसरे मकामात से शिफा याब हुए। यानी इसके इलाज में भी ठगी है, इसकी फ़ीसों में भी ठगी है, इसकी तमाम रेपुटेशन जो है वो ठगी पर मुश्तमिल है। और फिर इसके मनी लॉन्ड्रिंग, वो कहा जाता है कि अलीमा ख़ान और उज़्मा ख़ान दोनों जो चोर बहनें हैं, उनकी जो अरबों रुपए की जायदादें हैं वो शौकत खानम की कमाई से बनाई गई हैं, जो इमरान खान ने हुकूमत में आने के बाद कमाई की। पेशावर के बस मंसूबे, दरख्तों के मंसूबे से लेकर पता नहीं रिंग रोड स्कैंडल तक जो खरबों रुपए इसने चोरी किए, लूटे, डाका मारा, वो अलग है। उनकी जायदादें किधर बनी है वो किसी को पता नहीं है। तो अब एक हालिया रिपोर्ट, खुफिया रिपोर्ट सामने आई है कि इस साल शौकत खानम को जो चंदा मिलता था उसमें 35% की कमी आई है, जबकि अफरात ज़र के हिसाब से इन्फ्लेशन डॉलर का जो रेट है उसके मुताबिक इसकी रकूम में इजाफ़ा होना चाहिए था। ज़ाहिर है बाहर से जो चंदा आता है, ज़्यादातर तो उसको चंदा बाहर से मिलता है। तो अब डॉलर की जब कीमत 275 रुपये है तो ये तो 3 गुना ज़्यादा रकम आनी चाहिए थी। इसके फ़ंड में जो रकम आती है वो रुपयों में आती है, लेकिन 35% कम रकूम वसूल हुई है, यानी कि बाहर से भी रकूम कम हुई है। रकूम बढ़ने के बजाय बराबर भी नहीं रही, अपनी सतह पर बरकरार भी नहीं रही, बल्कि उनमें 35% की कमी आ गई है। इसका मतलब यह है कि हर सतह पर इसका फ्रॉड खुलना शुरू हो गया है। नाज़रीन, कितना बड़ा अलमिया है कि ठगों और चोरों का एक अड्डा, उसे टीवी एंकर पर्सन होते हैं उनसे लेकर अखबारात के कालम नगारों तक की एक बहुत बड़ी खेप दिन रात ये साबित करती रही कि ये तो इमरान खान का रिफाही मंसूबा है, इमरान खान को अवाम के दुख दर्द का इतना ख्याल है। वो अब पता चल रहा है कि ये तो कारोबारी इदारा है, कमर्शियल इदारा है, और उसमें भी ठगी है, उसमें भी 2 नंबरी है। नाज़रीन, आखिर में जरदारी साहब लाहौर में जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात की उन्होंने, इसके ताज़ियत के हवाले से। इसके अलावा उनकी पार्टी की, जहांगीर तरीन की पार्टी के साथ, हाँ उसका नाम मुझे याद आ गया, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उनके साथ राब्ते बड़े हैं। क्योंकि ये बात अब सामने सबके सामने आ चुकी है कि मुस्लिम लीग 4 सीटों के अलावा पंजाब में पीपल्स पार्टी को कोई और फेवर देने के लिए तैयार नहीं, जबकि जरदारी साहब की प्लानिंग ये थी कि हर सूरत हमें जनूबी पंजाब में इतनी सीटें ले लेनी चाहिए कि मरकज़ में भी हम एक बादशाह गर ग्रुप के रूप में आ सके। ज़ाहिर है अगर वफाक में पीपल्स पार्टी के पास इतनी सीटें आ जाती हैं कि मुस्लिम लीग जो है वो उसके बगैर हुकूमत ना बना सके, तो इस तरह की जो पोजीशन जो बनती है, तो और इसके अलावा पंजाब में भी हम इस पोजीशन में आ जाएं कि मुस्लिम लीग अकेली हुकूमत ना बना सके, हमारा साथ लेने पर मजबूर हो जाए, और पंजाब की हुकूमत में भी हमारा हिस्सा हो और मरकज़ की हुकूमत में भी हमारा हिस्सा हो, जो कि इस वक्त पोजीशन है कि मरकज़ में जो हुकूमत है उसमें भी पीपल्स पार्टी का शेयर है, और पंजाब की जो निगरान हुकूमत है इसमें भी पीपल्स पार्टी का शेयर है। तो वो जो है टारगेट वो अदरवाइज़ तो पूरा नहीं हो सका, तो अब वो जहांगीर तरीन को साथ में लाने की तैयारी कर रहे हैं। और ये इतना मुश्किल काम भी नहीं है, इनके दरमियान एक ऐसा इत्तेहाद या समझौता हो सकता है कि जिसमें दोनों पार्टियां एक दूसरे के ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवारों को एडजस्ट करें, क्योंकि दोनों को फ़ायदा होगा और इन दोनों के उम्मीदवार जीतने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। कितने बढ़ जाएंगे ये अभी वाज़ेह नहीं, लेकिन देखना पड़ेगा कि ये जो टारगेट है किस कदर हकीकत आमेज़ अंदाज़ा की बुनियाद पर है, या इससे कोई गैर मामूली तवक्कुआत जरदारी साहब ने बांध ली हैं। इसकी वजह यह है कि जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बिलअमूम बहुत ही कम रह गया, बाकी पंजाब के इलाकों में तो ना होने के बराबर है ना। यानी 80,000 वोट लेकर अगर एक उम्मीदवार जीत रहा है तो पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार वहाँ से सिर्फ 2-2.5 हज़ार वोट ले रहा है। जनूबी पंजाब में ये शरत थोड़ी ज़्यादा है पीपल्स पार्टी के लिए, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं है। यानी अगर यहाँ से 2,000 वोट लेता है पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार, तो जनूबी पंजाब में 8,000, 10,000, यानी ज़्यादातर सीटों पर, कुछ सीटों पर पीपल्स पार्टी की कामयाबी के अच्छे खासे चांसेस हैं। लेकिन जिन सीटों पर इसने तवक्को लगाई हुई है वहाँ पर इनका 7-8 हज़ार से वोट से ज़्यादा नहीं है।
اور وہاں اگر جہانگیر ترین کا امیدوار 40-50 ہزار ووٹ لے جانے کے قابل ہے تو 50 سے مل کر 60 ہزار ووٹ ہو جائیں گے یا 70 ہزار ووٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ 70 ہزار والا جیتے گا اس صورت میں جب کہ اس کے مخالف امیدوار جو بالعموم مسلم لیگ کا ہوگا وہ 70 ہزار سے کم ووٹ حاصل کرے، لیکن اگر اس نے 80 ہزار ووٹ لے لیا یا 85 ہزار ووٹ لے لیا تو یہ پھر 70 ہزار ووٹ بھی کسی کام نہیں آئے گا۔ اب اگلے 1-2 دن میں آج یا کل یا پرسوں تک پرویز خٹک کی جو پالیسی وہ واضح ہو جائے گی کہ وہ نئی جماعت بناتے ہیں یا مسلم لیگ بھی شامل ہوتے ہیں، اور اگر نئی جماعت بناتے ہیں تو وہ مسلم لیگ سے اتحاد کا اعلان کرتے ہیں یا اوپن چھوڑتے ہیں معاملہ کہ کسی بھی جماعت کے ساتھ ہم اتحاد کر سکتے ہیں، JUI کے ساتھ کر سکتے ہیں، یا یہ ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے کسی جگہ JUI سے، کسی جگہ مسلم لیگ سے، کسی جگہ کسی اور پارٹی سے اتحاد ہو سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ابھی سامنے آنی ہیں۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔